أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. اور اگر چاہتا اللہ تو بنا دیتا تمہیں ایک ہی امت، اور لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور تم ضرور پوچھے جاؤ گے ان کے متعلق جو تم عمل کرتے تھے۔ آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے کہ سب لوگ ایمان پر ہوتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اس طرح ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اختیارات اور عقل دی ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جس آدمی نے بغاوت کی ہے خدا سے تو اس کے لیے گمراہی کا راستہ اللہ نے کھول دیا ہے، اور جس نے فرما برداری کا طریقہ اختیار کیا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ کھول دیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں پھر اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہے کہ اللہ جسے گمراہ کرے گا اور جسے چاہے وہ ہدایت دے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کئی بار یہ بات آتی رہے گی، جواب بھی ہوتا ہے کہ جب اللہ گمراہ کرتا ہے تو پھر آدمی کا کیا قصور ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے تو پھر اصل میں یہ دونوں چیزیں جو ہے کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ ایک نہیں لاکھوں ایسی کائناتیں پیدا کر سکتا ہے، ایسی کائنات لاکھوں پیدا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے تو یہ مشکل کام نہیں ہے۔ اس حوالے سے بالآخر آدمی کا جو اینڈ ہے اس کے عمل کا، اس کے کام کا، وہ کہاں لے جائے؟ اگر آپ کہیں کہ اس کو اس کے عقل پر چھوڑ دیا جائے تو عقل بھی لوگوں کی کم و بیش ہے، کسی کی کم ہے کسی کی زیادہ ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیں کہ آپ کہیں کہ بس ان کی مرضی ہے تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خلاف ہے کہ جس نے پیدا فرمایا ہے اسی کا اختیار ہے بالآخر۔ تو یہ آخر میں بات اسی طرح جاتی ہے اللہ کی طرف، ورنہ اللہ کسی کو گمراہ کرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پکڑ کر کے کسی کو ہدایت نہیں دیتا، بس راستے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں، اور پھر انسان کو اختیار، عقل، ارادہ وغیرہ اس کے مطابق اسی کا امتحان ہوتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور مت تم بناؤ اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ آپس میں، تو ڈگمگا جائے گا قدم اسلام سے اس کے جمنے کے بعد، اور تم چکھو سزا دنیا میں اس وجہ سے کہ تم نے روکا اللہ کی راہ سے، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بات ہے کہ خدا کے جو پکی قسمیں کھا کر کے
ان کو آپس میں دھوکہ دینے کے لیے استعمال نہیں کرو۔ اگر ایسا تم کرو گے تو دین اسلام سے تمہارا قدم جو ہے وہ ہل جائے گا، پھسل جائے گا، ڈگمگا جائے گا ایمان کے ثابت ہونے کے بعد۔ یعنی آدمی ایک ایسا عمل کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کے توہین کے زمرے میں آتا ہے، قرآن کے توہین کے زمرے میں آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کے، دین اور شریعت کے توہین کے زمرے میں آتا ہے، تو پھر اس کا ایمان کہاں ٹھہر سکے گا؟ وہ تو ڈگمگا جائے گا، ایمان اس کا پھسل جائے گا۔ یعنی یہ بتایا گیا ان آیات میں کہ بعض ایس عمل وہ ہے کہ جن کے کرنے سے صرف گناہ نہیں ہوتا، ایمان بھی چلا جاتا، ایمان چلا جاتا۔ بعض گناہ وہ ہے جس سے آدمی کا ایمان جاتا نہیں ہے، اس کے لیے معافی کے دروازے بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایمان ختم و تباہ ہو جاتا۔ جب ایمان ختم ہو جائے تو پھر آدمی کا کوئی عمل ثابت نہیں رہتا، باقی نہیں رہتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے پھر۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم نہ خرید لو اللہ کے عہد کے بدلے میں قیمت تھوڑی سی، یقیناً جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عہد کو اور وعدے کو مت توڑو، یہ ثمن قلیل ہے۔ ثمن قلیل مانا تھوڑی سی قیمت ہے، تو کیا بڑی قیمت کے بدلے میں اس کو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اللہ کے کلام کے مقابلے پر دنیا کی کوئی چیز بڑی قیمت ہو ہی نہیں سکتی، سب قلیل ہے، سب تھوڑی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، اور جو اجر ثواب اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، جنہوں نے صبر کیا، ان کا اجر و ثواب ان بہترین اعمال کے بدلے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ بس اس کی کلیئر ہے بات کہ نیکی پر قائم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبة ولنجزینهم اجرا بأحسن ما كانوا يعملون، جس نے نیک عمل کیا، کوئی مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو ہم ضرور زندگی بخشیں گے اس کو دنیا میں، پاکیزہ زندگی، اور ہم ضرور دیں گے ان کو ان کا اجر و ثواب ان بہترین اعمال کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ اجر و ثواب کا حقدار مومن ہے، کیونکہ وہ اجر و ثواب
جو ذات دیتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اس پر ایمان رکھتا ہے۔ جو شخص اس پر اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا تو پھر اس کو اجر و ثواب کہاں سے ملے گا، کون دے گا؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو پناہ طلب کر لیں اللہ کی شیطان مردود سے۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بے شک وہ شیطان نہیں ہے ان کے لیے کوئی غلبہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ جب قرآن پڑھو تو شیطان سے پناہ مانگو اللہ کی۔ اللہ بڑی ذات ہے، شیطان بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے کون بچا سکتا ہے، پناہ دے سکتا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور ہو۔ اس سے زیادہ طاقتور ذات اللہ کی ہے۔ فاستعذ باللہ، تو جہاں جہاں سورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے وہاں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد پھر بار بار پڑھنا ضروری نہیں ہے، بسم اللہ سے ہی آغاز کیا جائے گا۔ لیکن اگر قرآن آپ بیچ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر بسم اللہ تو بیچ میں لکھی ہوئی نہیں ہے، تو وہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کر لیں۔ سورتوں کا نہیں، سورتوں کے شروع سے پڑھیں گے تو سورتوں کے اوپر تو بسم اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن بیچ میں سے کہیں قرآن پڑھیں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پڑھ لیا تو جائز ہے، لیکن ضرورت نہیں، پھر ڈائریکٹ آیت پڑھ لی جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں پر اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر شیطان کو غلبہ نہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، اس کا غلبہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو دوستی کرتے ہیں اس سے، اور ان پر جو اس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ شیطان کا غلبہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، شیطان انہی پر غالب آتا ہے۔ ٹھیک ہے، رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی اللہ وسلم وافظنا واشفنا ربنا انك اللهم صل على